السلام علیکم دوستوں، ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قربانی کا صحیح طریقہ بتائیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم دینی احکامات اور سائنسی حقائق دونوں کا ذکر کریں گے تاکہ آپ بہتر طریقے سے قربانی کر سکیں۔ سب سے پہلے آئے جانتے ہیں کہ قربانی کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورۃ الحج آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اسے تمہارے دلوں کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہماری نیت اور تقوی دیکھنا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہمیں قربانی کے لیے کیسے جانور کا انتخاب کرنا چاہیے۔ قربانی کے جانور کا انتخاب کیسے کریں آئے جانتے ہیں۔ اسلامی لحاظ سے جانور کو صحت مند اور کسی ظاہری عیب سے پاک ہونا چاہیے، اور جس کو व्यापारी مارکیٹ میں زیادہ اچھا سمجھے، جیسے خصی بکرا، اور اس کی قیمت بھی مہنگی ہوتی ہے اور دیکھنے میں اچھا اور خوبصورت بھی لگتا ہے، یعنی جانور میں کوئی جسمانی نقص نہ ہو، جیسے آنکھ میں خرابی یا لنگڑانا وغیرہ۔ اب ہم آپ کو قربانی کرنے کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے جانور کو قبلے رخ لٹائیں، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور کو تیز چھری سے ذبح کر دیں۔ سائنسی طور پر بھی یہ ثابت ہے کہ جانور کو تیز چھری سے تیزی سے ذبح کرنے سے اسے تکلیف نہیں پہنچتی اور خون بہتر طریقے سے بہہ جاتا ہے، جو گوشت کی کوالٹی کو بہتر بناتا ہے، اور صحت مند جانور کا گوشت زیادہ مفید ہوتا ہے اور بیماریوں سے پاک ہوتا ہے، جیسے خصی بکرا جو کہ غیر خصی سے بہتر ہوتا ہے۔ ایک ریسرچ کہتی ہے کہ ہمیں یہ تو پتا تھا کہ قربانی حلال طریقے سے کیسے کرتے ہیں، لیکن اس کی اصل وجہ پتا نہیں تھی کہ اسے حلال کرتے کیوں ہیں۔ ریسرچ کے دوران پتا چلا کہ حلال طریقے سے جو قربانی کی جاتی ہے، اس میں جانور کو کوئی درد نہیں ہوتا، دماغ میں بلڈ پریشر اور آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے جانور بے ہوشی کی حالت میں ہو جاتا ہے۔ 2 سیکنڈ کے اندر گردن کی نس کو تیزی سے کاٹنے سے جو نسیں انہیں درد محسوس کراتی ہیں وہ کام کرنا بند کر دیتی ہیں، جس سے درد کا احساس ان کے برین تک پہنچتا ہی نہیں ہے، اس لیے انہیں درد نہیں ہوتا۔ جانور کے مرتے وقت لات مارنا، ہلنا، اچھلنا ہوتا ہے، وہ درد کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ جسم سے بلڈ نکلنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس طرح اگر ہمارا بلیڈ سے ہاتھ کٹ جائے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ بلیڈ کی دھار بہت تیز ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلامک طریقے سے کاٹنے کے آلے کا تیز دھار ہونا ضروری ہے، تاکہ جو بچا کچا درد جانور کو ہوتا ہے اس کی گنجائش بھی کم کر دی جائے اور جانور کو بنا تکلیف پہنچائے اس کی قربانی بھی کر دی جائے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قربانی کب اور کیوں فرض ہوئی، تو میں نے اس کے اوپر یہ والی ویڈیو بالکل تفصیل کے ساتھ بنائی ہے، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، وہاں پر جا کر آپ چیک کر سکتے ہیں۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ خون میں بہت سے کیٹاڑو گندے جراثیم پائے جاتے ہیں جو کہ بیماری پیدا کر سکتی ہیں، لیکن اسلامک طریقے سے ذبح کرنے کے بعد خون کو اچھی طریقے سے نکالنا پڑتا ہے اور کوئی جراثیم نہ آئے جانور کے جسم میں، لہٰذا اسلامک طریقے سے قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ قربانی کا صحیح وقت کون سا ہے، تو آئے جانتے ہیں کہ قربانی کا صحیح وقت کون سا ہے۔ دوستو، قربانی عید الاضحیٰ کے دن عید نماز کے بعد سے لے کر تیسرے دن کے غروب آفتاب تک کی جا سکتی ہے۔ یہ سنت ابراہیمی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی تاکید کی ہے۔ اسلام میں تو قربانی کے بعد گوشت کے تقسیم کا بھی بہت ہی خوبصورت طریقہ کار بتایا ہے، تو آئے جانتے ہیں تقسیم کا طریقہ کار کہ قربانی کا گوشت کس طریقے سے تقسیم کیا جائے۔ اسلام میں قربانی کے جانور کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں
एक हिस्सा अपने लिए और एक हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए रखा जाता है और एक हिस्सा गरीबों के लिए भी रखा जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी में गरीबों और मिस्किनों को न भूलें। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि कुर्बानी के जानवर का गोश्त नॉन मुस्लिम को न देना है और न ही बेचना है, इसका खास ख्याल रखा जाए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कुर्बानी के सही तरीके के मुतालिक और भी सवाल हैं तो लाजमी कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।